مخلص دل والے لوگ تھے، رب نے ان لوگوں کو اپنے محبوب کے یار بنائے، اپنے محبوب کی صحبت کا انہیں اعزاز عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سارے لوگوں سے بھی افضل و اعلیٰ مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں۔ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوِ اتُّزِنَ ایمان ابی بکر مع ایمان الثقلین، اگر جنوں انس کے سارے لوگ، سارے جن جو ایمان والے ہیں، ان کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا جائے، ابو بکر صدیق کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھا جائے، لراجح ایمان ابی بکر، ابو بکر صدیق کا ایمان تمام لوگوں کے ایمان سے زیادہ وزنی اور بھاری ہے۔ اتنا بڑا ایمان ہے سیدنا صدیق اکبر کا، اتنا بڑا ایمان ہے سیدنا صدیق اکبر کا۔ حضور علیہ السلام بطور فخر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے دلیل مانگی، وہ سوچو بچار میں پڑ گیا، اسلام قبول کروں یا نہ کروں؟ حضور فرماتے ہیں غیر ابی بکر، ابو بکر صدیق کا معاملہ مختلف ہے۔ ابو بکر صدیق کو جب میں نے اللہ کی توحید کا پیغام، اپنی نبوت اور رسالت کا پیغام عطا کیا، حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے بغیر تردد کے، بغیر جھجک کے، بغیر دلیل طلب کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس وقت ایمان لانا، ایمان قبول کرنا بڑا مشکل تھا، پوری دنیا کو دشمن بنانا تھا۔ جب کوئی بھی دنیا میں مسلمان نہیں تھے، اس وقت وہ دین چھوڑ کر جو جہلوں کا دین تھا، جو بتوں کی پوجا کرنے والوں کا مذہب تھا، اس کو چھوڑ کر حضور کے دامن سے وابستہ ہونا پوری دنیا کی دشمنی مول لینے کے مترادف تھا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی بارگاہ میں سب سے پہلے نمبر پر ایمان قبول کر کے سب سے پہلے مسلمان ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ ہم تو آباؤ اجداد سے جدی پشتی مسلمان ہیں نا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہمیں تو قدر ہی نہیں ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق سے پوچھے کتنا مشکل تھا۔ جب پھر حضور نے تبلیغ کا آغاز کیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس موقع پہ تبلیغ فرما رہے تھے، دشمنوں نے، کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے حضرت ابو بکر صدیق پہ حملہ کر دیا۔ آج میں خطاب کر رہا ہوں، میرے اوپر تو حملہ نہیں ہو رہا، حضرت سیدنا صدیق اکبر پہ حملہ ہو گیا۔ دشمنوں نے، کفار نے زود کوب کیا، مارا، جس کے نتیجے میں شدید زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ گھر والوں نے اٹھا کے گھر لائے، پانی پلایا۔ جب ہوش آئی، آپ کی والدہ محترمہ پوچھتی تھی پانی پینا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے؟ آپ صرف ایک ہی کہتے تھے، بتاؤ میرے محبوب رسول کا کیا حال ہے، میرے محبوب نبی کا کیا حال ہے۔ بڑے اصرار کے باوجود میں کچھ کھا لے، کچھ پی لے۔ والدہ اس نتیجے پہ پہنچی، یہ ابو بکر میرا بیٹا جو ہے، اس کو مار پڑنے کی غرض نہیں ہے، اس کو تو اپنے محبوب کے